نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ہمیں مطلع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں بغض ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی مہربانی سے کوئی فتح نصیب ہو جاتی ہے تو مفاد لینے تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اور اگر کافروں کو کوئی فتح ملتی ہے تو مفادات کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اور منافقین کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اللہ سے دھوکے بازی کرتے رہے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے سزا کے حقدار ہونا چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے، کفار کے بھی نچلے درجے میں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 146 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن منافقین نے توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیے ہیں اور دین اسلام پر مضبوطی سے جم گئے ہیں، اپنی ہمدردیاں، اپنی وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دی ہیں، اور اپنے آپ میں یہ چار اوصاف پیدا کر لیے ہیں، تو وہ اخروی سزا سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا، اور جو مفادات دینوی یا اخروی مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ توبہ کر لینی ہے، اصلاح کر لینی ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور اللہ کے دین کو خالص کر لینا ہے۔ آیت نمبر 147۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں شکر کرنے کی تلقین دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اب پہلے اس سے ہم شکر کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی نعمت کا اعتراف کرنا۔ وہ اعتراف انسان کے دل سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا وہ اعتراف کر لے۔ زبان سے ہوگا، اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہہ دے یا زبان سے اس کا اقرار کر لے۔ عملاً ہوگا، یعنی شکر کے اثرات اس کے اعضاء سے ظاہر ہوں گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے سے، قول و فعل سے نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کر رہا ہے اور خیال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلوص نیت سے جو لوگ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا بہت قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 148۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق علانیہ بری بات کرے، اللہ یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے،
یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے انصاف لینے کی خاطر۔ مثلاً اگر اس نے گالی دی ہے تو ویسے ہی گالی دے، زیادتی نہ کرے۔ اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو، منافق ہو، یہودی ہو یا کافر ہو۔ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے۔ ایسا کرنا غیبت میں آ جاتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت اور تھی اور مدینہ میں اور تھی۔ مدینہ میں یہود اور منافقین کی مسلسل مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کی روش تھی، اور ہر طرح سے وہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، بیہودہ قسم کی گفتگو کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے۔ ایسے ہی حالات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات کا بتنگڑ نہ بنائے، کوئی بھی فتنہ نہ پھیلائے، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ بے شک سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 149، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ اب یہاں پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کی اور برداشت کی تلقین دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر کوئی گلہ شکوہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے ظلم کے خلاف تو میرے سے کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ عفو درگزر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، تم کسی کی زیادتی کا جواب بھلائی سے دو، یا ظالم کو بد دعا کی بجائے دعا دو، یا علانیہ یا خفیہ اس کی بھلائی کی کوئی تدبیر سوچو، یا اس کا قصور معاف بھی کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود ظالموں حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا غیبت یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر عیب پر پردہ ڈالنا، پردہ پوشی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اب معافی اور پردہ پوشی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا بات ہمیں اس آیت سے پردہ پوشی کی سمجھ میں آتی ہے کہ پردہ پوشی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ یہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ اور کام کیا ہے، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اپنی گناہوں کی بھی جو ہے وہ پبلسٹی نہیں کرتے پھرنا۔ کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، لوگوں کو دھندورا نہ پیٹتے رہیں۔ اپنے اعمال کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے اور دوسروں کے اعمال کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں سے مراد مادہ پرست لوگ ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو کہ خالق کائنات کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی اللہ پر تو ایمان لائیں لیکن رسولوں پر ایمان نہ لائیں، یا رسولوں پر ایمان لائیں تو کسی ایک رسول پر ایمان لائیں، باقی رسولوں کا انکار کریں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کر لیں،
مطلب کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں، کچھ کو چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ ایسے نہیں کرنا، اور ایمان بالرسول کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور یہی ایک سچے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ بغیر کسی تفریق کے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا اور ان کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔